تو یہ تمام چیزوں، پھر مذہب کو پھر ہم نے ایز اے انٹرٹینمنٹ لیا. ناخوانی ہو رہی، تھوڑا سا دوپٹہ سر پر رکھ لیا، بس اتنی دیر کے لیے اسلام ہے. نماز کا ٹائم ہوا تو ٹھیک ہے. اب نماز میں آپ دیکھیے کہ بچے جس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، ماں باپ کو اس کی بھی فکر نہیں. شارٹ پہن کے وہ پہلے یہ حال تھا، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ نے ضروری چھوٹی چیز سمجھی، جبکہ وہ دیوار کی وہ پیکنگ تھی جس نے اصل اینٹ کو روکا ہوا تھا. ہمارے فقہا نے تو یہاں تک جا کر حافظ صاحب بات کی ہے کہ سوال ہوا کہ ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی. ان کے لیے اچنبے کی بات تھی کہ ننگے سر بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ کے حضور ننگے سر. پھر وہاں پر قید وہ. جی حضرت آپ نے نماز کی بات کی، مجھے یاد آیا کہ باپ کے ساتھ بہت چھوٹا بیٹا اس کا کھڑا ہوا ہے، بہت چھوٹا بھی نہیں، میں سمجھو کہ 8 10 11 سال کا ہوگا. ہم مساجد میں دیکھتے ہیں، اور وہ شروع سے لے کر آخر تک اس نے نماز میں چین نہ خود کی ہے نہ برابر والے کو کرنے دی ہے. لیکن حیرت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد بھی باپ مطمئن ہے. باپ مطمئن ہے، یہ کیونکہ آپ مرکز سے ہٹے ہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے مرکز سے جب ہٹے ہیں تو آپ نے ڈراموں کا کلچر لے کر آئے. چھوٹی چھوٹی بچیاں 2 سال 3 سال کی، ان کو ہندوانہ لباس پہنایا جاتا ہے کہ بطن نظر آ رہا ہے، اتنے بازو نظر آ رہے ہیں. وہ چھوٹی سی بچی، اس کا کیا ہے؟ کہتے یہ تو بچی ہے نا. میں نے کہا مکلف آپ تو ہے نا. اس پر کہتے اس پر تو شریعت کے احکام نہیں آتے شاہ صاحب. میں نے کہا تیرے اوپر تو آتے. وہ سوال ہوتا نا ہمارے بزرگوں سے کہ چھوٹا اگر لڑکا ہو تو اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا سکتے، جیسا بچیوں کو سونے کی انگوٹھی پیدا ہوتا تو پہناتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں سے پوچھا گیا کہ جناب جو بچہ چھوٹا ہو، پیدا ہو یا 1 سال کا ہو، یا یعنی بالغ ہونے سے پہلے کے جو اس کے مراحل جب مکلف نہیں ہے، تو اس کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جا سکتی. تو ہمارے علماء نے کہا نہیں. کہنے کا وہ تو بچہ ہے نا، اس پر تو شریعت لاحق نہیں. تو ہم نے کہا تیری داڑھی سفید ہو گئی، تجھے تو عقل ہے، تو تو مکلف ہے، تو اس کو حرام کی طرف کیوں راغب کر رہا ہے؟ اس کی محبت کیوں اس کے دل میں ڈال رہا ہے؟ بچوں کے معاملے میں بڑوں کی پکڑ ہوگی. بالکل. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. بلکہ حضور سید عالم نے تو یہاں تک فرمایا کہ باپ اگر مصلی پر بھی ہو، نماز ادا کر رہا ہو، اور اس کی بچیاں بے پردہ بازار میں پھر رہی ہوں، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جہنم کا گھر بن گیا. اللہ اکبر. کہ وہ تیرے کہنے پر تیرے لیے کھانا تو بناتی، تیرے کپڑے دھوتی ہے، تو ان کی آخرت سنوار نہیں سکتا، تو ان کو آداب نہیں بتا سکتا. اب آپ دیکھیں نا، چھوٹے عمر سے اگر غیر اسلامی لباس، کہتے پھر غامدی جیسے شیطان آتے ہیں، لباس کا اسلام سے کیا تعلق ہے جی؟ اللہ لباس. میں نے کہا غامدی صاحب آپ یہ اپنی شیروانی اٹھا کر بنین کے اندر بیٹھ جائیں. کہتے یہ خلاف مروت ہے. تو ہم نے کہا یہی ہم بات کر رہے ہیں. جو خلاف مروت ہوگا، جو مروت کو پامال کرے گا، اسلام وہاں کھڑا ہو جائے گا. اور جو مروت کو بچائے گا وہی لباس اسلام ہوگا، وہی قول اسلام ہوگا. کیا کہنے وہ جو مروت ہے. واہ واہ. تو مروت کے لیے کہ مرد کے لیے کیسے لباس ہے، عورت کے کیسے، آپ کون ہوتے لباس میں؟ ہم نے کہا معاشرے میں جو چیز خلاف مروت ہوگی، خلاف اخلاق بنے گی، فحش اور بے حیائی کا ذریعہ بنے گی، اسلام وہاں کھڑا ہو جائے گا. اور جو چیز مروت کو نبھانے والی ہوگی، چاہے اہل عرب اور حضور نے ایسا لباس نہ پہنا ہو، وہ اسلام کا لباس بن جائے گا. جو خلاف مروت وہاں پر نہ ہو، اور خلاف مروت سے ایسے مراد نہیں کہ سارے شرابی و زانی بیٹھے ہوئے. ان کے نزدیک کوئی خلاف مروت سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کی حیا، جو فطرتی حیا ہے، اس سے وہ تصادم نہ کر جائے. تو لہٰذا ہم نے خود بربادی کا سامان کیا ہے. ہم کیا زوال قوموں کی طرف جائیں گے، کب وہ حکومت آئے گی؟ ہمارا گھر خود، ایک بات کو ختم کرتے ہیں، ہمارا گھر خود حافظ صاحب ایک ریاست ہے. او میرے بھائی، ہمارا گھر خود ایک ریاست ہے، اس ریاست کے ہم خود امیر ہیں. واہ 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 واہ. اس میں تم نماز کو قائم کر لو، وہاں سے شروع کرو. اس میں تم پردے کو قائم کر لو، بہت اچھے. بچوں کو سچ بولنا سکھا دو، بچوں کو امانت سکھا دو، بچوں کو بیٹا شب ہو جا، سو جا سو جا، بھوت آ جائے گا، بھوت آئے. ارے بچپن سے تو بتا رہی ہے اس کو کہ بھوت آ جائے گا. بچپن سے بتا بیٹا اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. تو یہ بچپن سے پرورش کی وہ چیز ہے.